نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ ہفتوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد کا کچھ تذکرہ ہوا، مکہ کی آبادی کیسے بسی اور کیسے یہ آبادی بڑھی، پھر آپ علیہ السلام کا جو خاص لقب ہے قریشی، ہاشمی، مطلبی، اس لقب کی بنیاد کیا ہے، اس کی طرف کچھ اشارے ہوئے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ گزرے ہیں فہر ابن مالک، جن کا لقب قریش پڑا، اور ان کے بعد کی آنے والی نسلیں اپنے آپ کو قریش کہلانے لگی۔ پھر اس کے بعد آپ کے جد امجد میں ایک بزرگ ہیں ہاشم، یہ بھی ان کا لقب ہے اور ان کی وجہ سے آپ کو ہاشمی کہا جاتا ہے، اور پھر آپ کے دادا مبارک کا نام ہے عبد المطلب، ان کی وجہ سے آپ کو مطلبی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خاندان ہے جن کا انتخاب اللہ رب العزت نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ خود آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں بنو کنانہ کا انتخاب فرمایا، اور پھر بنو کنانہ میں بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور بعض روایتوں میں اس کے بعد یہ اضافہ ہے کہ بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے بنو مطلب کا انتخاب فرمایا، اور بنو مطلب میں اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب فرمایا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے آباء و اجداد کو بھی عظیم شرفوں سے نوازا ہے۔ یہ نور نبوت جو آباء و اجداد کے ذریعے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی طرف آیا، تو اس کے خوب اثرات آباء و اجداد میں تھے۔ کئی آباء و اجداد میں ایسے گزرے جن کی پیشانی سے نور نبوت صاف طور پر جھلکتی تھی، اور جو اس کے ماہرین تھے اہل کتاب یہود و نصارہ، وہ اس نور نبوت کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ ان کے خاندان میں وہ آخری نبی آنے والے ہیں جس آخری نبی کی بشارت اہل کتاب میں دی گئی۔ آپ کے جو پردادا ہیں حضرت ہاشم، ان کے چہرے سے بھی نور نبوت جھلکتی تھی، اور اسی وجہ سے شاہ ہرقل نے جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے پیغام بھیجا
کہ میری صاحبزادی جو انتہائی حسین و جمیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان سے آپ کا نکاح کر دوں، لیکن حضرت ہاشم نے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ نکاح، یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے۔ شاہ ہرقل کو معلوم ہو گیا تھا، جو اہل کتاب اس زمانے میں تھے، یہودی علماء تھے، وہ حضرت ہاشم کو دیکھ کر سجدہ کیا کرتے، انہیں بوسہ دیا کرتے، اس لیے کہ ان کو صاف طور پر یہ دکھلائی دیتا تھا کہ یہ نور نبوت کے حامل ہیں اور ان کی نسلوں میں آخری نبی آنے والا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا خواجہ عبد المطلب تک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رؤیائے صالحہ عطا فرمایا، سچے خواب یہ دیکھا کرتے تھے اور جیسا جو دیکھتے ویسا ہی ہوتا۔ اس کے علاوہ ان کے اندر نیکیاں بھی بہت تھیں۔ قریش کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہوتی، جیسے بارش نہیں ہو رہی ہے، تو ان کے حوالے سے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے اور بارش ہو جاتی۔ اسی طرح ان کی اللہ تعالیٰ نے جو استعداد رکھی تھی وہ نیکی کی طرف مائل تھی۔ زمانے جاہلیت میں بہت سارے ایسے کام جو معاشرے کے خلاف تھے اس پر یہ عمل کرتے تھے، کیونکہ وہ فطرت کا تقاضا تھا۔ جیسے یہ شراب نہیں پیتے تھے، زنا کو برا سمجھتے تھے، لڑکیوں کو جو زندہ دفن کر دیا جاتا اس سے لوگوں کو یہ منع کرتے تھے، محرم عورتوں سے رشتہ کرنے کو یہ ناجائز سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کا لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے، مادر ذات طواف کرتے تھے، اس کو یہ برا سمجھتے اور لوگوں کو روکتے۔ منت کے پورا کرنے کو یہ ضروری سمجھتے تھے۔ تو اس طرح کئی ان کی ایسی خوبیاں ہیں جو باضابطہ تاریخ میں درج ہیں، اور ان خوبیوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، شریعت نے اس کو باقی رکھا۔ تو بے شمار ان کے اندر خوبیاں تھیں۔ ان کی زندگی میں نے اشارہ کیا کہ دو بڑے واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا، بتایا گیا تھا کہ جب مکہ کی آبادی ہوئی تو یہ آبادی اصلاً حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دین ہے، جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہاں چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک قافلے کا گزر ہوا، بنو جرہم کا، جو یمن کی طرف سے آ رہا تھا۔ یمن میں قحط سالی ہوئی تو یہ قافلہ وہاں سے منتقل ہوا کسی آباد علاقے کی تلاش میں، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ یہاں پر پانی موجود ہے تو انہوں نے حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر یہیں قیام کیا، اور اس طرح یہ آبادی بسی اور بڑھتی چلی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو دو نکاح ہوا وہ اسی خاندان کے اندر ہوا۔ آبادی بڑھی، دونوں طرف کے افراد بڑھے، بنو اسماعیل کے افراد بھی بڑھے اور جرہم کے قبیلے کے افراد بھی بڑھتے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو آپس میں تو میں بھی ہوتی ہے، تکرار بھی ہوتی ہے۔ ایک وقت آیا کہ بنو جرہم غالب ہو گئے بنو اسماعیل کے اوپر۔ جرہم کے قبیلے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے جو لوگ تھے، وقت آیا کہ ان کو مکہ مکرمہ سے باہر کر دیا، اور بنو اسماعیل مکہ کے ارد گرد کی آبادی میں جا کر بسنے لگے، اور خاص مکہ کی آبادی بنو جرہم کی آبادی ہو گئی۔ لیکن یہ لوگ شرارتیں کرتے تھے، لوگوں پر ظلم ڈھاتے تھے، مکہ مکرمہ کا احترام نہیں کرتے تھے۔ اس لیے بنو اسماعیل نے بالآخر طے کیا کہ ہم کمزور صحیح لیکن ظالم کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے کوئی پیش رفت کرنی پڑے گی، اور انہوں نے بنو جرہم کے اوپر حملہ کیا اور اس کو مکہ خالی کرنے پر مجبور کیا۔ جب بنو جرہم نے دیکھا کہ اب مکہ خالی کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو اس نے خانہ کعبہ میں جو چیزیں خاص رکھی ہوئی تھی، جو زمزم کا کنواں تھا، اس میں ڈالا، اور زمزم کے کنویں کو مزید مٹیوں سے بند کر کے اسے ایسا بھر دیا کہ زمین کے برابر کر دیا، اور اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اور اس طرح بنو جرہم زمزم کے کنویں کو ختم کر کے تب مکہ کو انہوں نے خالی کیا۔ اتفاق ہوا کہ بنو اسماعیل کی نگاہ اس کی طرف نہیں گئی کہ ایک کنواں یہاں تھا
اور اس کنویں کو پاٹ دیا گیا، اسے ختم کر دیا گیا، اس کی طرف نگاہ نہیں گئی، اور اس طرح وہ کنواں ختم ہو گیا، اس کے نام و نشان مٹ گئے، اس کے اثرات مٹ گئے۔ جب خواجہ ابو طالب کا زمانہ آیا تو ان کو خواب میں دکھلایا گیا۔ پہلے دن یہ خانہ کعبہ کے بغل میں جو حتیم کا علاقہ ہے، جو اصلاً خانہ کعبہ کا حصہ ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کی تعمیر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قریش مکہ نے کی تھی تو حلال مال کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حصے کو باہر رکھا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے تاکہ عام مسلمانوں کو بھی خانہ کعبہ کے حصے میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق ملے۔ تو خانہ کعبہ کا ایک حصہ ہے جس کو حتیم کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہ اصلاً خانہ کعبہ میں شامل ہے۔ کوئی آدمی اگر اس میں نماز پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے والا ہے۔ ہم آپ جاتے ہیں، ہمیں آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جائیں، بڑے بڑے لوگوں کو اس کی اجازت ملتی ہے، تو کوشش کریں کہ حتیم کے علاقے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ حتیم کے علاقے میں اگر ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کا مطلب خانہ کعبہ کے اندر جا کر ہم نے نماز پڑھی، تو یہ سعادتیں عام مسلمانوں کو ملتی ہیں۔ تو حتیم کے علاقے میں وہ سو رہے تھے، خواجہ عبد المطلب سردار تھے، تو وہیں پر ان کی عام طور سے رہنا سہنا ان کا ہوتا تھا، وہیں آرام کرتے تھے، تو وہیں پر سو رہے تھے۔ خواب میں دیکھا کسی کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ برہ کی کھدائی کیجئے، برہ نام دے کر ان سے کہا کہ آپ برہ کی کھدائی کیجئے۔ انہوں نے کہا برہ کیا ہے؟ بتانے والے نے بتایا نہیں، وہ چلا گیا اور نیند کھل گئی۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کیا ماجرا ہے۔ دوسرے دن وہیں سو رہے تھے، پھر دوبارہ خواب دیکھا تو کہنے والے نے کہا کہ آپ مظنونہ کی کھدائی کیجئے، دوسرا نام دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ مظنونہ کیا چیز ہے؟ بتانے والے نے پھر نہیں بتایا، پھر نیند کھلی، پریشان رہے کہ کیا ماجرا ہے۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا، تیسرے دن بتانے والے نے بتایا کہ آپ طیبہ کی کھدائی کریں۔ پھر انہوں نے پوچھا طیبہ کیا چیز ہے، پھر ان کو نہیں بتایا گیا۔ چوتھے دن پھر کھدائی، پھر سو رہے تھے تو چوتھے دن خواب دیکھا، کسی کہنے والے نے کہا کہ زمزم کی کھدائی کیجیے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ زمزم کا نام و نشان مٹ چکا تھا، اس لیے خواجہ ابو طالب نے پھر پوچھا کہ زمزم کیا ہے۔ اگر ان کے ذہن و دماغ میں ہوتا کہ زمزم کوئی کنواں یہاں تھا تو سمجھ جاتے، لیکن انہوں نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے۔ تب بتانے والے نے بتایا کہ وہ ایک کنواں ہے جس کا پانی پاکیزہ ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، عمدہ پانی ہے، حاجیوں کو سیراب کرتا ہے، اور زمزم کی جو تفصیلات ہو سکتی ہیں وہ خواب میں بتائی گئیں، اور پھر ان کے بعد ان کو نشانیاں بھی بتائی گئی کہ زمزم کے کنویں کی آپ کو کہاں کھدائی کرنی ہے۔ خواب دیکھا، خواب میں بتانے والے نے بتایا کہ ایک کالا کوا آئے گا، کوا کالا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا کچھ حصہ سفید ہوگا اور وہ زمین پر کہیں اپنے چوچ کو مار رہا ہوگا، وہی وہ جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں نیچے موجود ہے، آپ اس جگہ کی کھدائی کریں۔ اتنے پختہ علامات کے ساتھ خواب میں بتایا گیا اور بار بار بتایا گیا، تب جا کر خواجہ عبد المطلب نے یہ طے کر لیا کہ لگتا ہے کہ یہ خواب سچا ہے اور اس خواب کی کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے۔ ایک بیٹے تھے ان کے پاس جو سب سے بڑے بیٹے، پہلا ہی بیٹا تھا تو سب سے بڑا ہوگا حضرت حارث، ان کو لیا اور ان کو لے کر خانہ زمزم کی کھدائی کرنے لگے، اور لوگوں کو بلانا چاہا لیکن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اور باپ بیٹا مل کر کھدائی کرنے لگے۔ خواجہ عبد المطلب کھدائی کرتے اور بیٹا مٹیوں کے ہٹانے کا کام کرتے۔ 3 دن یہ کھدائی ہوتی رہی۔ 3 دن کے بعد زمزم کے کنویں کے اثرات نظر آئے، اور جو اگل بغل میں جو اس کی دیواریں ہوتی ہیں وہ دیواریں نظر آئی۔ جب دیواریں نظر آئی 3 دن کی مشقتوں کے بعد تو فطری طور پر انہیں خوشی ہوئی اور انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب جا کر مکہ کے لوگوں کو تنبہ ہوا کہ ارے یہ تو واقعی ان کے خواب کے مطابق تعبیر پوری ہو رہی ہے، اور یہ زمزم کا کنواں نکلے گا تو سارا صحرا انہی کے سر جائے گا، تو کیوں نہیں ہم لوگ بھی اب اس کھدائی میں شریک ہو۔ جب پھل پکنے کو آتے ہیں تو دنیا ایسے ہی شریک ہوتی ہے اور پھل کھانے کے لیے کوشش کرتی ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہم کو بھی اس کھدائی میں شریک ہونا چاہیے۔ تو
تو اب حضرت خواجہ عبد المطلب نے منع کر دیا کہ اس سعادت کو میں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مجھے بتایا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے خواب میں دکھلایا گیا ہے، اور میں نے باپ بیٹے نے اس میں محنت کر کے اس کو برآمد کیا ہے، تو بقیہ کام میں ہی کروں گا، آپ حضرات کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ لوگ مرنے مارنے کو تیار ہو گئے۔ خواجہ عبد المطلب کے پاس اس وقت اتفاق سے کوئی دوسرا نہیں تھا، حالانکہ سردار تھے، لیکن لوگ ون سائڈ ہو گئے کہ نہیں، اس سعادت میں ہم کو بھی آپ شریک کیجئے۔ اور خواجہ عبد المطلب چاہ رہے تھے کہ اب اس سعادت میں کسی اور کو شریک نہ کروں۔ معاملہ آگے بڑھا، لڑائی کی نوبت آنے لگی۔ تو لڑائی کی جب نوبت آنے لگی تو پھر یہ طے ہوا کہ کسی ایک آدمی کو حکم بنایا جائے اور ان سے اس سلسلے میں مشورہ کیا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں کوئی کاہنہ عورت رہتی ہے۔ اس زمانے میں کہانت وغیرہ کا ہی رواج تھا، جو ستاروں وغیرہ کی چال دیکھ کر لوگوں کے حالات وغیرہ بتاتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ فلاں علاقے میں ایک کاہنہ عورت رہتی ہے، اس کاہنہ عورت سے معلوم کیا جائے کہ اس معاملے کا حل کیا ہوگا۔ خواجہ عبد المطلب ہی زمزم کے کنویں کی کھدائی کا کام کریں گے یا اور لوگ بھی کریں گے؟ چنانچہ مدینہ منورہ کے علاقے کی طرف وہ رہتی تھی۔ ایک قافلہ کئی آدمیوں پر مشتمل ان سے پوچھنے کے لیے یہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں جب پہنچے تو راستے میں خواجہ عبد المطلب کا جو پانی تھا، مشکیزہ وغیرہ، وہ ختم ہو گیا۔ اب پریشان ہو گئے، پانی کے لیے بلبلا اٹھے، جیسے ہمارے یہاں ہاہکار مچی ہے۔ آپشن تو موجود ہے، وہاں کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ ایک دم لوگ مرنے کو تیار ہو گئے۔ خواجہ عبد المطلب نے اپنے لوگوں سے کہہ دیا کہ ایسا ہے کہ اب موت ہم لوگوں کی یقینی ہے، مرنا طے ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لہذا آپ سب لوگ اپنی اپنی قبر کھود لیں، تاکہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو کوئی آئے گا اور ہماری آپ کی لاش کو گڈھے میں ڈال کر دفن کر دے گا، اتنا تو کرے گا، ورنہ کوئی آئے گا اور دیکھے گا اتنے لوگ مرے پڑے ہیں تو کوئی بھی آگے بڑھ جائے گا اور ہماری لاش کی تدفین بھی نہیں ہو پائے گی، اس لیے کم سے کم ہم لوگ اپنی قبر کھود لیں۔ سب لوگوں نے اپنی قبر خود تیار کر لی، لیکن اس کے بعد بھی خواجہ عبد المطلب کو بڑی غیرت آئی کہ یوں بیٹھ کر موت کا انتظار کرنا یہ مناسب نہیں لگتا ہے، پانی کی تلاش میں آگے بڑھا جائے اور ادھر ادھر چلا جائے، دیکھیں ذرا کوشش تو کریں۔ چنانچہ جب قافلے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا تو خواجہ عبد المطلب کی جو سواری اونٹنی تھی، جہاں سے وہ اٹھی ہے اتفاق سے وہی پانی کا ایک چشمہ نکل آیا۔ اونٹنی کے کھر سے زمین پر کچھ لگا اور وہاں پانی کا کوئی چشمہ برآمد ہوا، تو ان قافلہ والوں نے کہا کہ اب ہمیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے بارے میں یہ طے ہو گیا کہ آپ چاہے زمزم کی کھدائی آپ ہی کریں، اس لیے کہ یہاں سب کی جان آپ کے ذریعے بچی، آپ کے جانور کے کھر سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ نکالا ہے۔ یہ اشارہ غیبی ہے کہ زمزم کھودنے کا کام آپ ہی کریں گے، کوئی اور نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہ مسئلہ طے ہوا اور خواجہ عبد المطلب اپنے بیٹے کے ساتھ زمزم کے کنویں کی کھدائی کرنے لگے، لیکن لوگوں میں حسد تو تھی۔ کھدائی کرنے کے بعد اگل بغل میں انہوں نے ایک دو حوض بنایا اور اس میں اس کا پانی ڈالتے تاکہ لوگ پی سکیں اور اس کا استعمال کر سکیں، لیکن لوگ پینے والے پیتے بھی تھے اور اس کو خراب بھی کر دیتے تھے۔ کبھی جا کر اس میں کود گئے، نہا لیا، اس میں استنجا وغیرہ کر دیا، اس میں غلاظت ڈال دیا، کچھ اور کر لیا، پریشان تھے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے اور لوگ کس طرح باز آئیں گے، ایک دم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پھر جب سوئے تو ان کو خواب میں پھر دکھلایا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ کل اعلان کریں لوگوں میں اور آپ لوگوں کے سامنے ایک دعا کریں کہ یا اللہ میں اس کو پینے والوں کے لیے تو جائز قرار دیتا ہوں، اس کے علاوہ کی ذمہ داری میرے سر نہیں ہے۔ جو آدمی زمزم کا پانی پینے کے لیے استعمال کرے اس کے لیے یہ جائز ہے، لیکن پینے کے علاوہ اگر اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو، گندگی کرنے کا ارادہ ہو تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں۔ چنانچہ خواجہ عبد المطلب جب بیدار ہوئے نیند سے، لوگوں کو بلایا اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ اگر پینے کے علاوہ کسی آدمی نے اس کو خراب کرنے کی اور اس کو کسی طرح گدلا کرنے کی، گندا کرنے کی کوشش کی، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اب جو لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو بیمار پڑنے لگے، تو اس طرح رفتہ رفتہ لوگ اس کو گدلا کرنے سے اور گندا کرنے سے باز آ گئے اور سمجھ گئے کہ خواجہ عبد المطلب کے اندر کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی آدمی اس پانی کو پیے گا تب تو ٹھیک ہے، پینے کے علاوہ کوئی اور طریقے سے استعمال کرے گا پھر اس کی خیر نہیں ہے، وہ آدمی بیمار ہوتا، پریشان ہوتا۔ اس طرح یہ معاملہ بڑی آسانی سے برکیف حل ہو گیا۔ اسی دوران میں خواجہ عبد المطلب نے ایک منت مانی،
انہوں نے منت یہ مانی کہ آج میرے پاس ایک بیٹا ہے جس کی وجہ سے میں کمزور پڑ گیا اور قوم کا مقابلہ نہیں کر سکا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی خدایا اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں گے تو ان میں ایک بیٹے کو آپ کی راہ میں قربان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی اور یہ ہوا کہ ان کے 10 بیٹے ہو گئے اور 10 کے 10 جوان خوبرو جب سب ہو گئے تو پھر خواب میں کسی بتانے والے نے بتایا کہ آپ نے کبھی منت مانی تھی کہ اگر آپ کے 10 بیٹے ہوں گے تو آپ ایک کو اللہ کے راہ میں قربان کریں گے. آپ کے اللہ نے 10 بیٹے دے دیے, ایک کو قربان کرنے کا وقت آ گیا, آپ قربان کریں. نیند سے بیدار ہوئے تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد ان کو فکر ہوئی اور بغیر چوں چرا کے, بغیر لیت و لال کے, بغیر قیل و قال کے انہوں نے طے کر لیا کہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے. اب قربان کرنے کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے؟ قرآن نکالا گیا. قرآن نکالا گیا تو جو سب سے چہیتے بیٹے, سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے, جن کی قسمت میں نبی اکرم علیہ السلام کے والد گرامی ہونے کا شرف تھا. قرآن انہی کے نام نکل گیا. جب قرآن ان کے نام نکلا تو یہ تیار ہو گئے اور کوئی انہوں نے حجت نہیں کیا اور طے کر لیا کہ ان کو قربان گاہ میں لے جا کر قربان کر دیا جائے. لیکن سب سے چھوٹے تھے اس لیے سب کے وہ چہیتے تھے, بہنوں کے بھی چہیتے تھے, قریش کے اور دیگر افراد کے درمیان بھی چہیتے تھے, اور نور نبوت چونکہ ان کی پیشانی سے بالکل حویدہ تھی اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا اثر یہ دیا تھا کہ سب کے دلوں میں حضرت عبداللہ کی محبوبیت تھی. سب لوگوں نے بائیکاٹ کیا کہ نہیں, آپ ان کو نہیں ذبح کر سکتے, ان کے علاوہ جس کو لے جائیں, لیکن ان کو ذبح کرنے کا ہم آپ کو اختیار نہیں دیں گے. بہنیں رونے چلانے لگی, لوگوں نے بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے, لوگوں نے اس کے خلاف کلیم کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنی اولاد میں کسی کو قربان کرتے ہیں تو یہ ایک رواج چل پڑے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی کبھی اس کی نوبت آ جائے گی تو خامخواہ انسانیت کی قتل کا ایک سلسلہ چل پڑے گا. اس لیے یہ طریقہ مناسب نہیں ہے, کوئی اور طریقہ آپ دیکھیں, اس کا کوئی فدیہ ادا کریں. چنانچہ طے کرنے کے بعد, لوگوں سے ملنے ملانے کے بعد یہ طے ہوا کہ اس کا فدیہ ادا کیا جائے اور ان کے مقابلے میں 10 اونٹ کو رکھا جائے اور پھر قرآن نکالا جائے. چنانچہ ان کے مقابلے میں, حضرت عبداللہ کے مقابلے میں 10 اونٹ کو رکھا گیا اور پھر قرآن نکالا گیا کہ اونٹ کی قربانی ہو یا حضرت عبداللہ کی قربانی ہو. تو بار بار حضرت عبداللہ کا نام آنے لگا. پھر اونٹ بڑھائے گئے, 10 سے 20 کیا گیا, 30 کیا گیا, 40 کیا گیا, 50, 60, 70, 80, 90, 100 پر جا کے جب اونٹ کی تعداد پوری ہوئی اب جا کر اونٹ کا نام نکلا. تو خواجہ عبد المطلب نے احتیاطاً دوبارہ قرآن اندازی کی کہ ایسا تو نہیں کہ صرف اونٹ کا نام اتفاق سے نکلا ہے. دوبارہ کیا تو دوبارہ میں بھی اونٹ کا نام نکلا, پھر مزید سے 12 کیا, 12 میں بھی اونٹ کا نام نکلا. تب جا کر حضرت عبداللہ کے فدیے میں خواجہ عبد المطلب نے 100 اونٹ کی قربانی کی ہے اور حضرت عبداللہ کی جان بچی ہے. نبی اکرم علیہ السلام کو ابن الذبیحتین کہا جاتا ہے. ایک صحابی آئے, دیہات کے رہنے والے تھے, اور آ کر انہوں نے کہا ابن الذبیحتین, اے 2 ذبیح کے فرزند. نبی اکرم علیہ السلام مسکرانے لگے. راوی نے جب اس روایت کو روایت کیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ابن الذبیحتین کا کیا مطلب ہے؟ تو لوگوں نے بتایا, راوی نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کے والد گرامی میں 2 کو ذبیح ہونے کا شرف حاصل ہے. ایک سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور ایک حضور علیہ السلام کے والد گرامی کو, ان کا بھی لقب ذبیح پڑا اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحتین, 2 ذبیح کے فرزند کے لقب سے آپ کو جانا جانے لگا. حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت تقریباً 18 سال کے آس پاس رہی ہوگی. اب مسئلہ پیدا ہوا ان کے نکاح کا. چنانچہ ایک معزز خاتون سیدہ آمنہ سے, جن کا سلسلہ نسب اوپر جا کر حضور علیہ السلام کے خاندان سے ملتا ہے, جو ایک کلاب نام کا ایک آدمی آیا, محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. 6 نمبر پر جو کلاب آتے ہیں اسی سے حضرت آمنہ کا سلسلہ نسب جا کر اسی سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے. حضرت آمنہ سے حضور علیہ السلام کے نکاح طے ہوا اور جب نکاح کے لیے جانے لگے تو راستے میں ایک خاتون تھی یہودیہ خاتون نے حضور علیہ السلام کے والد گرامی کو اپنی طرف بلایا اور یہ کہا کہ آپ مجھ سے ملنے میں اس کے بدلے آپ کو 100 اونٹ کا نذرانہ آپ کو پیش کروں گی.
لیکن حضرت عبداللہ نے اس پیشکش کا انکار کر دیا۔ میں نے بتایا تھا کہ انبیاء کے جو خاندانی نسب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے پاکیزہ بنایا ہوتا ہے۔ انہوں نے گناہ کی دعوت دی اس یہودیہ خاتون عورت نے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ گناہ کے مقابلے میں موت بہتر ہے، میں موت کو ترجیح دے سکتا ہوں مگر میں گناہ کو کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھ گئے، آپ کا نکاح ہوا حضرت آمنہ سے۔ نکاح کے بعد جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو درمیان میں اسی خاتون کی دوبارہ ملاقات ہوئی اور خاتون نے پوچھا کہ عبداللہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نکاح کے لیے گیا تھا، میں نکاح کیا ہوں اور 3-4 دن میں اپنی بیوی کے پاس رہا، اس کے بعد واپس آیا۔ تو اس خاتون نے ایک راز کا افشا کیا کہ میں نے جو اس دن آپ کو بلایا تھا اپنے سے ملنے کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے میں کوئی بدکار عورت ہوں؟ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں یہودیوں کی عالمہ ہوں، توریت انجیل کا علم میں رکھتی ہوں۔ میں نے آپ کی پیشانی پر نور نبوت کے آثار دیکھے تو میرے دل نے چاہا کہ یہ نور نبوت میری طرف منتقل ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو اپنی طرف دعوت دی، اور اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نور نبوت آپ کی پیشانی پر نہیں ہے، اللہ نے جہاں اس کو منتقل کرنا چاہا وہ نور نبوت وہاں منتقل ہو گیا ہے۔ اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی کا نکاح ہوا۔ نکاح ہونے کے بعد حضرت عبداللہ سفر پر گئے، ملک شام کا سفر تھا، تجارتی قافلہ ملک شام عام طور سے جاتا تھا۔ ملک شام کے سفر پر گئے، جب وہاں سے وہ قافلہ آیا تو اس میں حضرت عبداللہ موجود نہیں تھے۔ خواجہ عبد المطلب نے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا؟ وہ نہیں ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے راستے میں اور اپنے نانیحال میں مدینہ منورہ میں وہ وہیں قیام کر گئے تھے۔ تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے کو پھر وہاں بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کی خبر گیری کرو اور وہاں سے انہیں لے کر آؤ۔ لیکن جب یہ گئے تو معلوم ہوا کہ ان کا وہاں انتقال ہو چکا۔ 1 مہینہ تقریباً بیمار رہے، مدینہ منورہ میں ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ جس وقت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اسی وقت آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر کے بارے میں 2-3 باتیں ہیں، لیکن مشہور اور محقق بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 18 سال کے آس پاس تھی، 18 سال کی عمر رہی ہوگی۔ نکاح ہوا اور کچھ دن کے بعد تجارتی قافلے میں جب آپ گئے ہیں تو اسی قافلے میں جانے کے بعد مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ ایک واقعہ تو جو اہم تھا زمزم کی کھدائی کا، خواجہ عبد المطلب کے ذریعے یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شکم مادر میں تشریف لا چکے تھے۔ اسی درمیان ایک دوسرا واقعہ پیش آیا محرم الحرام کے مہینے میں۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک ابرہہ، ایک یمن کا بادشاہ اور حاکم تھا، اس نے طے کیا کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دینا ہے۔ اصل اس وقت بھی اور شروع زمانے سے خانہ کعبہ کی عظمت، اس کا تقدس لوگوں کے دل و دماغ میں تھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے، وہاں آ کر اپنے اپنے طور سے لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے۔ لیکن یمن کے اس بادشاہ نے جب دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اس نے یمن میں خانہ کعبہ کا ایک نمونہ بنایا اور زیادہ خوبصورت بنایا اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ لوگوں اس خانہ کعبہ کی طرف کیوں جاتے ہو؟ اس سے بہتر اور خوبصورت اور زیادہ سہولیات والا میں نے یہاں بنایا، یہاں آ کر تم طواف کرو، یہ کرو وہ کرو۔ لیکن ظاہر ہے خانہ کعبہ کی جو عظمت لوگوں کے ذہن و دماغ میں تھی وہ دنیا میں کسی بھی عمارت کی نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہاں کوئی نہیں گیا، بلکہ صرف یہی نہیں کہ کوئی نہیں گیا، عرب کا ایک آدمی گیا وہاں چپکے سے رات میں۔ 2 طرح کی باتیں آتی ہیں، وہاں جا کر وہ پیشاب پاخانہ کر دیا اور ناپاک کر کے اس کو وہاں سے فرار ہو گیا، یا دوسری روایت یہ آتی کہ اس کو جلا دیا۔ جب یہ صورتحال اس یمن کے بادشاہ کو معلوم ہوئی تو اس نے طے کر لیا کہ خانہ کعبہ جس کا لوگ احترام کرتے ہیں اسی کو ختم کر دیا جائے اور اسی کو ڈھا دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چنانچہ اس ارادے سے وہ ملک یمن سے نکلا۔ عرب کے قبیلے کے اور لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا، اس کو ارادے سے باز رکھنا چاہا، لیکن طاقتور تھا، اس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی اور طاقتور فوج کی جماعت تھی، مقابلہ نہیں ہو سکا، لوگ ہارتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ آتا ہے۔ مکہ مکرمہ آنے کے بعد خواجہ عبد المطلب کو پیغام بھیجتا ہے کہ میرا ارادہ کوئی لڑائی کا نہیں ہے، آپ لوگ مکہ خالی کر دیں، میں خانہ کعبہ کو گراؤں گا، چلا جاؤں گا۔ خواجہ عبد المطلب نے بھی دیکھ لیا تھا کہ اور لوگ بھی لڑائی کی اور ہار گئے، انہوں نے بھی پیغام بھیجا میرا بھی کوئی ارادہ لڑائی کرنے کا تم سے نہیں ہے، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سمجھے۔ ابرہہ نے ادھر یہ کیا کہ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد جو
جانور چرا کرتے تو وہ سارا جانور ہانکا کر لے گیا، جس میں خواجہ عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے، اس کو بھی ہانکا کر لے گیا۔ خواجہ عبد المطلب نے ابرہہ سے ملاقات کی، اس نے اکرام کا معاملہ کیا۔ ملاقات کرنے کے بعد خواجہ عبد المطلب نے یہ پیشکش کی کہ آپ میرے اونٹ کو واپس کر دیں۔ ابرہہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، اور وہ اس کا تقدس آپ کے ذہن و دماغ میں موجود ہے، آپ لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اور اس کی آپ نے کوئی بات نہیں کی، اور معمولی جانور کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اپنا جانور آپ مجھے واپس کر دیں۔ تو خواجہ عبد المطلب نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، اسی لیے مجھے اونٹ کی فکر ہے، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ پورے اطمینان سے یہ بات کہی، اپنا اونٹ لے کر واپس آئے، خانہ کعبہ میں گئے، رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا کی اور خوب دعائیں مانگی، یا اللہ آپ کا گھر ہے، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں، آپ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور جتنے مکہ کے لوگ تھے سب کو کہہ دیا کہ مکہ خالی کر دو اور پہاڑیوں میں چلو اور تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مکہ والوں نے مکہ خالی کر دیا، ابرہہ کی فوج آئی، اس کا جو سب سے طاقتور ہاتھی تھا اس کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ محمود اس کا نام تھا، محمود تم واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ ہاتھی کے کان میں یہ ڈالنا تھا، وہ ہاتھی سرکش ہو گیا، خانہ کعبہ کی طرف جب اس کا رخ کیا جاتا وہ بیٹھ جاتا، اور اس کے مخالف سمت میں جب اس کا رخ کیا جاتا وہ چلنے لگتا۔ مار مار کر اسے لہو لہان کر دیا گیا، لیکن وہ تیار نہیں ہوا خانہ کعبہ کی طرف جانے کے لیے، بالآخر اسے چھوڑ دیا گیا۔ اور ادھر ابرہہ اپنی پوری فوج کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی طرف بڑھا ہے تو اللہ رب العزت نے سمندر سے مینا جو ہم لوگوں کے یہاں ہوتا ہے اس کی شکل و صورت کا کالا ایک پرندہ، اسی کی جسامت کا اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جس سب کے ہاتھوں میں چونچ میں ایک کنکری اور دونوں پنجے میں ایک ایک کنکری، 3 کنکریاں سب کے پاس تھیں، اور اس نے آ کر کنکریوں کی بارش کی۔ یہاں ہاتھیوں کی فوج تھی لیکن کنکری کی معمولی بارش نے ایسا کام کیا گویا ایٹم بم گر رہا ہو، اور ساری فوج اس کی بھسم ہو گئی، ختم ہو گئی، سب کے سب مر گئے۔ خود ابرہہ اس کو بری طریقے سے بیماری پھیل گئی، بدن ہاتھ اس کے کٹنے لگے، اور اس طرح پوری کی پوری فوج ختم ہو گئی۔ یہ ایک بڑا واقعہ اس زمانے میں پیش آیا، خواجہ عبد المطلب کی دعا کی برکت سے اس واقعے کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ کی پیدائش ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہے، بالکل کلیئر مسئلہ ہے، اور یہ واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی پیدائش سے یہ پہلے ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس میں اللہ رب العزت کی خاص مدد ہوئی مکہ والوں پر، اور خانہ کعبہ کی من جانب اللہ حفاظت ہوئی ہے۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ انشاءاللہ ولادت کے موقع سے جو آپ کے احوال پیش آئے، دنیا میں کیا انقلابات ہوئے اور پھر اس کے بعد کیا واقعات ہوئے، ان سب کا تذکرہ آگے۔ لیکن ایک بات یہاں کہنا ضروری ہے، آج 12 ربیع الاول ہے، میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، لیکن یہ کہنا مناسب ہے کہ ولادت باسعادت کو منانا اس انداز میں جس انداز میں آج دنیا مناتی ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ولادت کے یہ دن حضور علیہ السلام کی زندگی میں بھی ظاہر ہے ہمیشہ آتے رہے، نبوت کے ملنے کے بعد بھی کئی سال آئے، مگر نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں، اور نہ تبع تابعین کے زمانے میں اس طرح کا کوئی ایسی رسم تھی، ایسا کوئی رواج تھا کہ ولادت نبوی کو باضابطہ منایا جاتا ہو۔ تقریباً 4 یا 5 صدی گزرنے کے بعد اس کی ابتدا ہوئی ہے، اور پہلے زمانے میں جو ولادت نبوی کے منانے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ مرد عورت ایک جگہ جمع ہوتے، حضور علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا، آپ کے فضائل بیان کیے جاتے، اور اس میں جھوٹی سچی ہر طرح کی روایتیں پڑھی جاتی، اور پھر اس کے بعد وہ فاتحہ خوانی ہوتی، کچھ کھانے وغیرہ رکھے ہوتے، اس پر کچھ پڑھا جاتا، شیرنیاں تقسیم کر کے لوگ پھر منتشر ہوتے۔ یہ طریقہ بھی صحابہ اور حضور علیہ السلام اور تابعین تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، لیکن ولادت کا وہ طریقہ جو آج کے زمانے میں رائج ہے، جلوس اور جھنڈوں کی شکل میں، نعرے بازیوں کی شکل میں، ڈی جے کی شکل میں، ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہ پیغام دنیا کو تو دیتے ہیں کہ یہ ہمارا عید ہے،
لیکن اسلام نے صرف 2 عید منایا ہے. اسلام نے کہا 2 عید ہیں، اس کے علاوہ اسلام میں کسی اور عید کی اجازت نہیں ہے. یہ منانے والے ہمارے بھائی قرآن و حدیث کے بعض چیزوں کا حوالہ دیتے ہیں. مثلا یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اما بنعمت ربک فحدث. اب اللہ تعالیٰ اگر نعمت دے اس نعمت کو بیان کرنا چاہیے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ کا انعام ہو تو آدمی کو خوشی منانے چاہیے. یہ سب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا، اس پر خوشی منانا، نعمتوں کا اظہار کرنا، یہ سب اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے. لیکن اظہار کرنے کے طریقے کیا یہی ہیں؟ ہم نے زیادہ سمجھایا صحابہ کرام نے زیادہ سمجھائے. یہ آیتیں تو اسی زمانے میں نازل ہو گئی جب صحابہ کرام موجود تھے. انہوں نے حضور علیہ السلام سے ان آیتوں کو سنا اور سمجھا. قرآن و حدیث کی کا وہی مطلب معتبر ہوگا جو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے شاگرد ہیں انہوں نے سمجھا ہے. اگر انہوں نے اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا تو طے ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے. یہ کچھ باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں رہنی چاہیے. اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ذکر مبارک کو ہم سب کی زندگیوں کے لیے باسعادت بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.